بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز دوستو، شب برات کو روحیں گھر کیوں آتی ہیں؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شب برات کی رات ہوتے ہی روحیں اپنے اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو پکار کر کہتی ہیں، اے میرے پیارو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام باہم ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر کر دینا کہ وہاں کیا واقعات پیش آئے۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے وہاں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائیں۔ غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومن کی روحیں ہر روز عید روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، موت کو یاد رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشوراء کا دن یا شب برات ہوتی ہے تو فوت شدگان کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی کہ ہمیں یاد کرے ہے، کوئی کہ ہم پر ترس کھائے ہے، کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ ناظرین گرامی، میت کے دنیا سے جانے کے بعد 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہوئی ہیں، خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں، اور بعض علماء کا قول ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا کا ثواب پہنچتا ہے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ روح شب برات کو اپنے گھر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز شب جمعہ اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہمیں صدقے سے محروم نہ کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی پر ہم پر ترس کھاؤ۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو کمنٹس باکس میں سبحان اللہ اور اللہ اکبر لازمی ٹائپ کریں۔